عمران خان نے کابینہ کے ارکان کو اگلے 3 ماہ تک اسلام آباد نہ چھوڑنے کی ہدایت کی ہے۔ ہز ماسٹرز وائس چودھری فواد حسین نے بڑے بھولے سے لہجے میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد سادگی کو رواج دینا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے استدعا کی کہ اسے توہین کے الزام سے معافی دی جائے کیونکہ وہ کابینہ کا حقیقی ترجمان ہے۔ دراصل عمران خان کو خوف ہے کہ انہیں چلتا کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جانے والا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام حکومتی عہدیدار اس چیلنج کا سامنا کریں، لیکن کھیل ان کے ہاتھوں سے اس سے کہیں تیزی سے نکل رہا ہے جتنا کہ زیادہ تر لوگ کچھ مہینے پہلے پیش گوئی کر سکتے تھے۔ خطرے کی علامتیں گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا ایک بار پھر دامن تھامنے کی کوشش کی۔ جنرل فیض حمید عمران خان کو عہدے پر فائز کرنے کے منصوبے کے معمار ہی نہیں، ان کے اقتدار کو 3 سال سے سہارا بھی دیے ہوئے تھے۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کے ادارہ جاتی دباؤ کے سامنے اب عمران خان کی کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ در حقیقت تحریک انصاف پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تھی اگر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ عین وقت پر ہاتھ نہ دکھاتے۔ حکومت اسی طرح کے ایک اور مسئلے سے دوچار ہو چکی تھی اگر جنرل باجوہ تحریک لبیک پاکستان کا اشتعال ٹھنڈا کرنے اور پیچھے ہٹنے کے لیے قدم نہ اٹھاتے۔ اس طرح کی دستگیری مزید کب تک دستیاب رہے گی، یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ ناتا توڑتے ہوئے دوسرے قابل اعتماد آپشنز کی طرف دیکھنے لگے؟ کچھ نوشتہ دیوار واضح ہیں۔ بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور مہنگائی میں ہونے والے ہوش ربا اضافے پر کراچی سٹاک مارکیٹ نے شدید رد عمل ظاہر کیا اور اس کے 2000 پوائنٹ گر گئے۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط کو قبول کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے تازہ ترین یو ٹرن کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی نمو کے بعد دوبارہ بریک لگ گئی ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ اور سبسڈی ختم کرنے، یوٹیلیٹی نرخ اور پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ، ترقی اور غربت کے خاتمے پر اخراجات میں کمی وغیرہ کے نئے بجٹ کا اعلان جلد کیا جانا ہے۔ ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ تمام شعبوں میں احتجاج حکومت کا گھیراؤ کرے گا۔ پارلیمانی اپوزیشن نے قومی سلامتی پر بریفنگ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان بریفنگز پر دلچسپی اتنی ہی کم ہوتی جا رہی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف سے کہا ہے کہ وہ یہ بریفنگ دے دیا کریں۔ اب معید یوسف تو کوئی سیاسی سرمایہ نہیں رکھتے۔ متعلقہ حکام کے دنیا بھر میں ادھر ادھر کے دورے کرنے کے باوجود نیشنل سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں۔ کابل نے تحریک طالبان پاکستان پر قابو پانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صدر بائیڈن ابھی تک عمران خان کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہیں۔ ریاض نے تاخیر سے اور بادل نخواستہ اور وہ بھی غیر معمولی سخت شرائط پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $3 بلین دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس رقم کو حکومت کی مالی اعانت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسے 72 گھنٹے کے نوٹس پر نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بھاری شرح سود پر ملی ہے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے ڈی بی جیسے کسی بھی بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کسی بھی مالیاتی وعدے پر پاکستان کی طرف سے ڈیفالٹ سعودی معاہدے پر ڈیفالٹ تصور کیا جائے گا۔ تمام تنازعات سعودی عرب کی عدالتوں میں طے کیے جائیں گے۔ نادہندہ ہونے کی صورت میں ریاض دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی پاکستانی اثاثہ ضبط کر سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ عمران خان نے سعودی عرب کی سربراہی میں OIC کی بالادستی کو چیلنج کرنے کے لیے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کر حریف کیمپ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ پرنس محمد بن سلمان اس پر برہم ہو گئے تھے۔ اب قومی سلامتی کو نیا چیلنج درپیش ہے جو ہماری خارجہ پالیسی کے امکانات کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اگر ہندوستان، روس، ایران اور چین کابل حکومت کو تسلیم کر لیں اور امریکی قیادت میں مغربی بلاک بشمول سعودی عرب جیسے مشرق وسطیٰ میں اس کے شراکت دار اسے مسترد کر دیں تو پاکستان کا کیا موقف ہوگا؟ جبکہ پاکستان کی تجارت اور امداد اسی بلاک پر انحصار کرتی ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے پاکستان کی قومی سلامتی کے نقطہ نظر کو جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف تبدیل کرنے پر زور دیا، جس میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا اور مغربی بلاک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنا شامل ہے۔ لیکن اس ضمن میں بھی ابھی کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دیتی کیونکہ عمران خان خارجہ پالیسی کے نظریے کی اس یکلخت تبدیلی پر سیاسی رد عمل سے خائف ہیں۔ اب تحریک انصاف کی حکومت متعصبانہ سیاسی فائدے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ سے الجھی ہوئی ہے۔ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھرپور مہم شروع کر رکھی ہے۔ اب یہ دھمکی دے رہی ہے کہ اگر وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر راضی نہ ہوا تو اس کی فنڈنگ روک لی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے رد عمل کے طور پر تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کی اسکروٹنی کمیٹی کو تیز کام کرنے کو کہا ہے۔ اس نے پہلے ہی ڈسکا ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی پنجاب حکومت پر سنگین بددیانتی کا الزام عائد کیا ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے بد زبان فیصل وابڈا کو انتخابی فارم میں جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام لینے پر نااہل قرار دینے کے لیے کمر کس چکا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے لیے بھی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نواز شریف اور مریم کے خلاف مقدمات اور سزاؤں پر حالات کے تیور بدل رہے ہیں کیونکہ نئے انکشافات نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف کھوسہ کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہائی کورٹ کے جج یکے بعد دیگرے ایگزیکٹو سے علیحدگی کا دعویٰ کرنے پر مائل ہیں۔ ججوں نے بالآخر تمام صوبوں میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ تحریک انصاف اس کی مخالفت کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ہار جائے گی۔
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास के जरिए हाल ही में नाफिज किए गए कुछ कवानीन को भी आईनी तौर पर चैलेंज किए जाने का इम्कान है और जरूरी नहीं कि ये चैलेंज अपना हदफ हासिल ना कर सके। इमरान खान किसी वजह से ही अगले 3 माह के लिए बेचैन हैं। लंदन में चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब अपनी हुक्मरान जमात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने राज खोला है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की हिमायत का फैसला कर लिया है। जब कश्ती डूबने लगती है तो यही मनाजिर देखने में आते हैं।